KGN سیریز کی فقریہ پیشکش اولیاء خمر نگر جلد اول، جس میں آپ زیارت کریں گے بارگاہ سید شاہ عبداللطیف لوبالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کی ویڈیو لائبریری کے لیے KGN سیریز کا ایک مقدس تحفہ اولیاء خمر نگر 52 ولی کا مٹھ جلد اول، اور ہر قسم کی اسلامک آڈیو اور ویڈیو CDs اور DVDs کے لیے رابطہ کیجیے KGN سیریز۔ ہمارا پتہ ہے KGN سیریز، ڈور نمبر 5-95 بسائڈ لوبالی درگاہ، لال مسجد روڈ، کرنول۔ جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے، جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے۔ سید سعید پاشا قادری کی سریلی آواز میں KGN سیریز کی پیشکش بہار گلشن طیبہ اب ہر ویڈیو لائبریری پر دستیاب ہے، خریدنا نہ بھولیے۔ KGN سیریز کی فقریہ پیشکش بہار گلشن طیبہ۔ عالم تیرا پروانہ، డిస్ప్లేని కావాలంటే ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేసి డిస్ప్లేని చేస్తాం, అరేంజ్ చేస్తాం। شخصیت مولانا محمد خان قادری سے میں گزارش کرتا ہوں کہ نظامت انجام دے، اور پہلے اس سے میں گزارش کروں گا کہ جلسے کی قرات کلام پاک سے جلسے کا آغاز ہو، اور میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ پہلے قرات کلام پاک سے جلسہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ قریب آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔
يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه سبحان اللہ سبحان اللہ ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ دلوا دے اسے انسان کہتے ہیں، جو بن مانگے ہی دلوا دے اسے احسان کہتے ہیں، جو دکھ میں سب کے کام آئے اسے انسان کہتے ہیں، اور جہاں کے کل مذاہب کی مقدس سب کتابوں میں جو کثرت سے پڑھا جائے اسے قرآن کہتے ہیں، اور سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قابل صد افتخار، لائق اکرام، ضیوف الرحمن و مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عظیم الشان فقید المنسال جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں آپ کی خدمت میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہا عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے۔ کم سن ثناخان رسول سید شاہ زیب کو کہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تحفہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ سید شاہ زیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
میلاد میں کیوں نہ منایا یا رسول اللہ علی ماں کر کدی وکے تلی سرکار وکے علی ماں کر کدی وکے تلی سرکار وکے میں کیڑی سے تیرے لئی سجایا رسول اللہ میں کیڑی سے تیرے لئی سجایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چرایا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چرایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں جس تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں جس تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں میں تیرا صدایا رسول اللہ میں سب کچھ ہاں میں تیرا صدایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے دی جگایا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ منایا یا رسول اللہ السلام علیکم سبحان غلام ان کا ہوں الفت میں نعت پڑھتا ہوں یہ روشنی یہ مناظر یہ رحمتوں کا نزول یہ روشنی یہ مناظر یہ رحمتوں کا نزول مجھے لگے ہے کہ جنت میں نعت پڑھتا ہوں مجھے لگے ہے کہ جنت میں نعت پڑھتا ہوں شہنشاہ ہر دو سرا تاجدار کون و مقام امام الانبیاء سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد مقدسہ کے حوالے سے میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے جس کی ہر بات پاکیزہ ہے اور ہر قلب مومن کو اسلام پاکیزگی عطا فرماتا ہے اور یہ پاکیزگی کا سلسلہ چلا بھی تو کہاں سے یہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ خدا فرما دیتا ہے حضور کے ذکر مبارک سے قلب مومن کی تطہیر ہوتی ہے آلودگیوں کا ازالہ ہوتا ہے دلوں سے رذائل اخلاق کو دور کیا جاتا ہے اور جہاں کہیں میرے آقا کا ذکر ہوتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں محفل میلاد میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی کس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو فیوض الحرمین میں فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب کہ مکے میں حضور کی میلاد کی محفل سجی تھی ایک گھر میں محفل میلاد میں شرکت کا اتفاق ہوا اچانک محفل میں مجھے نور ہی نور دکھائی دینے لگا میں جان نہ پایا کہ میں سر کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ دیر غور کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ نور اور یہ روشنی عرش اعظم کے فرشتوں کی ہے جو زمین پہ میلاد کی محفلوں میں شرکت کے لیے آیا کرتے ہیں تو میلاد کی محفلوں میں شرکت کرنا یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے نہ صرف یہ کہ انسان موجود ہو ہر کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنی تعداد رہی اتنے ہزار لوگ آئے میلاد کا جلسہ کامیاب ہوا کچھ لوگ کم آئے اس مرتبہ کامیاب نہ ہو سکا ہرگز اس بات کا گمان نہ کرو عاشقان مصطفیٰ اس بات کو ذہن نشین رکھے جہاں کہیں میرے آقا
کا ذکر ہو اور میرے نبی کی میلاد کا چرچا ہو، کوئی آتا ہے تو اس کی بخشش ہوتی ہے، کوئی آئے کہ نہ آئے رب کریم ہزاروں فرشتوں کو شرکت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ میرے آقا کی محفل میں شرکت اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ میلاد کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے، کوئی لاکھ کہہ لے، حضور نے کیا، صحابہ نے کیا، قرآن اٹھا کر دیکھ لے کہ عالم ارواح میں رب کریم نے انبیاء کو جمع فرمایا، یہاں تو مجمع 1000 2000 کا دکھائی دے گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کی آیت شاہد ہے کہ رب کریم فرما رہا ہے کہ یاد کرو جب میں نے عالم ارواح میں 1,24,000 کے مجمع کو جمع کیا تھا، 1,24,000 انبیاء موجود ہیں، سارے سامعین نوری انبیاء ہیں، اور خطیب اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہاں کا ناظم جبریل امی ہے۔ تو یہی میلاد کی محفل رب کریم نے عالم ارواح میں پہ فرما رہے ہیں۔ اب آیت کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں گے، ترجمے والے ترجمے میں پھنس جائیں گے۔ علم ہو تو تفسیر اٹھا کر پڑھ لو، اللہ نے کیا کہا، نبیوں سے یہی کہا، سنو تم دنیا میں جاؤ گے، تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں کتاب دوں گا، شریعت دوں گا، تمہیں نئے قانون کا نفاذ دوں گا، سن لو این تمہاری نبوت کے زمانے میں اگر میرا رسول آ جائے، میرا محمد آ جائے، میرا محبوب آ جائے، اپنی شریعت چھوڑ دینا، اپنی نبوت کو بالائے طاق رکھ دینا، اپنی قوموں کی امامت کو فراموش کر دینا۔ اگر میرا مصطفیٰ تمہارے زمانے میں آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اپنی شریعت کو چھوڑنا، مصطفیٰ پر ایمان لے آنا۔ کس سے فرما رہا ہے؟ نبیوں سے فرما، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اور میرے مصطفیٰ کے دین کی مدد کرنا، اپنا دین چھوڑ دینا۔ کیا فرما؟ جاءکم رسول، میرا نبی آئے گا، میرا رسول آئے گا۔ حضور کی میلاد کا ذکر اللہ عالم ارواح میں فرما رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے سارے کے سارے اسی ذمہ داری کو نبھاتے رہے۔ ہر نبی آیا اور یہی کہتا رہا کہ سنو یہاں نبوت کی تکمیل نہیں ہوئی، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کی میلاد ہونے والی ہے، ان کی پیدائش ہونے والی ہے، عرب سے وہ چاند طلوع ہونے والا ہے۔ تو ہر نبی نے میرے نبی کی میلاد کا ذکر اپنی قوموں کے بیچ میں کیا ہے۔ تو اے حضور کے چاہنے والوں، یہ جو میلاد کا ذکر کیا جا رہا ہے حقیقتاً یہ اللہ اور اس کے سارے نبیوں کی سنت ہے، جو آج شہر کرنول میں ہم اس عظیم اور مقدس سنت کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اور جو اس سنت کی تکمیل کرے، اس سنت کو اپنائے، بخدا محدثین فرماتے ہیں، ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث فرماتے ہیں کہ یہ عمل نہ صرف مستحب ہے، اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ امام جزری فرماتے ہیں، عظیم محدث ہیں، رحم اللہ امرأن اتخذ لیالی شہر مودی المبارک اعیادا، امام جزری فرماتے ہیں کہ اللہ اس مومن پر رحم کرے جو میلاد کی راتوں کو عید مناتے ہیں۔ کہا امام جزری فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو میلاد کی راتوں کو اور میلاد کی گھڑیوں کو عید منا لے۔ اور آگے کیا فرمایا یہ بھی سن لے، لِيَكُونَ أَشَدَّ عَلَى مَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَعِنَادٌ، اور میلاد منا کر اللہ اس بندے پر رحم کرے جو میلاد کی عید منائے، اور اس بات پر بھی اسے رحم کرے کہ وہ نبی کی میلاد منا کر دشمنوں کے دلوں پر تیر چلایا کرتے ہیں۔ حضور کے دشمنوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے بھی عید منانا محدثین کا طریقہ ہے۔ دعائیں دی ہے ائمہ حدیث اور ائمہ تفسیر نے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے۔ تو کہنے والے نے کہا جشن میلاد محمد جو منا لیتے ہیں، اور تمام حاضرین سے بھی میں چاہوں گا کہ میں آپ کا میزبان ہوں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ کا اور میرا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ خطیب اور عوام کے درمیان میں آپ کا برزخ ہوں، میں آپ کا واسطہ ہوں، آپ مجھ سے اپنا ناطہ اور اپنی توجہات کا رشتہ مجھ سے مضبوط رکھیں تو انشاءاللہ تعالی اختتام جلسہ تک محفل میں سرور بھی برقرار رہے گا، سبحان اللہ کی آواز بھی بلند ہوتی رہے گی، اور آپ کی صدائیں ایمان کو جگمگاتی رہیں گی، دلوں کو نور بخشتی بھی رہیں گی، اور سونے والوں کو جگاتی بھی رہیں گی۔ آخری بات عرض کر کے میں مہمان مقرر کو دعوت دینے جاؤں کہ
اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی محفلوں میں صرف نبی کی تعریف ہوتی ہے، ایک حمد ہوتی ہے، باقی کے نعتہ ہی نعتہ ہوتے، خالی نبی کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی تعریف ہی نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا سیدھا سادہ جواب ہے اور کامن سینس کی بات ہے، غور کرو گے تو دکھائی دے گا، کانوں میں انگلیاں رکھ لو گے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم کا مصداق بن جاؤ گے۔ سنیں آپ، میں نے ایک بڑے جلسے میں نے اس چیلنج کو قبول بھی کیا اور اس کا جواب بھی دیا، وہ یہ کہ جتنی اللہ کی تعریف اہل سنت کرتے ہیں 72 فرقوں کو بھی ملائیں تو اتنی تعریف نہیں ہوتی۔ نبی کی تعریف تو کرتے ہی ہیں، اللہ کی تعریف جتنی اہل سنت کرتے ہیں نہ کسی فرقے کے اجتماع میں اتنا آپ کو ذکر ملے گا، نہ اللہ کی تعریف کسی مسلک کی مسجد میں ملے گا۔ آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے، اللہ کی تعریف ہم سب سے زیادہ کیسے کرتے ہیں؟ تو سیدھی سی بات ہے، اس اسٹیج پر دیکھ لیجئے، ایک خطیب آئے گا کہ ایک سناخہ آتا ہے، ایک نعت خواں ٹھہر کر نبی کی تعریف کرتا ہے اور حضور کی شان میں ایک شعر پڑھتا ہے اور سارے موجود ہزاروں سامعین سبحان اللہ کہہ کے اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک بندہ نبی کی شان بیان کر رہا ہے اور سارے حاضرین اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ بتائیں کسی فرقے میں اللہ کی اتنی تعریف ہوتی ہے جتنی سنیوں کے اجتماع میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے؟ لگائے اسی بات پر تکبیر کا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد۔ اج جشن کی حکومت کو جھکا لیتے ہیں، جشن میلاد محمد جو منا لیتے ہیں وہ زمانوں کی حکومت کو جھکا لیتے ہیں، اور سر بلندی انہیں ملتی ہے خدا سے ارشد، ان کی نالین کو جو سر پہ سجا لیتے ہیں۔ سر بلندی انہیں ملتی ہے خدا سے ارشد، ان کی نالین کو جو سر پہ سجا لیتے ہیں۔ اب آئیے دعوت دینے جا رہا ہوں ہندوستان کے معروف عالم دین جو کہ فخر جامع نظامیہ بھی ہے، حضور شیخ الاسلام امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام انوار اللہ فاروقی سیدی بانی جامع علیہ رحمت و رضوان کی عظیم جامع نظامیہ سے قصب فیض کر چکے ہیں اور سرزمین بلاری پر اسلام کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میری مراد فخر جامعہ مولانا محمد علی قادری مدظلہ العالی فخر بلاری سے گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے ایمان افروز خطاب سے ہمارے قلوب کو جلا بخشیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين يؤمنون بالغيب، وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر